قرب قیامت کے جو حالات جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں یا اس کی طرف اشارہ فرمایا ہے، اس میں ایک نشانی یہ بتائی ہے کہ علم اٹھ جائے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ علم اٹھا یا بڑھ گیا؟ ایک سرا وہ ہے جس پر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں مبعوث ہوئے، ایک سرا وہ ہے، اور ایک سرا دوسرا ہے جس دوسرے سرے پر حضرت مہدی کو آنا ہے۔ ان دونوں شخصیات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت مہدی، ان دونوں کو جب تک آپ مکمل نہیں سمجھیں گے، ان دونوں کا جو دور ہے اسے نہیں سمجھیں گے، آپ پریشان رہیں گے، آپ الجھن کا شکار رہیں گے اور پریشانیاں آپ کو گھیر لیں گی، آپ تشویش کا شکار رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، تو پھر یہ جو کچھ غزہ میں ہو رہا ہے، فلسطین میں ہو رہا ہے، یہ جو میزائلیں چلتی ہیں، اللہ انہیں روک کیوں نہیں دیتا راستے میں؟ یہ جو جہاز اڑتے ہیں، اللہ انہیں روک کیوں نہیں دیتا راستے میں؟ اللہ تو سب کچھ کر سکتا ہے، اللہ اپنے بندوں کو مروا کیوں رہا ہے؟ یعنی اس کے سوال کا خلاصہ یہ تھا۔ پہلے تو خلافت ہوگی اور منہاج نبوت پر ہوگی، جیسے میرا دور ویسے ہی بالکل میرے بعد والے لوگوں کا دور، پھر اس کے بعد آگے چل کر تھوڑا سا گراوٹ آنے لگے گی، پھر اس کے بعد بادشاہت آئے گی اور وہ بادشاہت جو ہے کاٹ کھانے والی ہوگی، پھر اس کے بعد جو ہے بادشاہ آئیں گے اور جبر اور ظلم کی بادشاہت قائم ہو جائے گی۔ ہم اسی دور میں جی رہے ہیں، جبر اور ظلم کی بادشاہت نے پنجے پوری دنیا میں گاڑ رکھے ہیں۔ یعنی اگر کسی نے کتاب الفتن پڑھ لی اور سورہ بنو اسرائیل اور سورہ کہف پڑھ لی صحیح سے، تو پھر ایسا لگے گا جیسے آئینہ، کہتا اچھا ایسے ہی ہوگا، تو ایسے ہی ہوگا، یہ تو اسی طرح ہو رہا ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اب ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے؟